السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات سامعین، میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہیں، اور ان نعمتوں کی بقا اور ان نعمتوں کی دائمی چیز سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ آدمی ان نعمتوں کی قدردانی کرے۔ جب تک آدمی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جیسے اللہ انسان کے جو نعمت دی ہے اس نعمت میں ناقدری دیکھتے ہیں تو فوراً وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ ایک اللہ کا اصول، ایک ضابطہ ہے یہ۔ تو انسان کو اللہ نے جسمانی طاقت و قوت دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب آدمی اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اس میں صحت و عافیت دیتے ہیں۔ جب آدمی جسم کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ جب آدمی دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، جب آدمی ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ایک اللہ کا اصول، ایک ضابطہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک اللہ کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے۔ یہ علم دیا ہے اللہ نے کسی کو، اس نے علم کی ناقدری کی، اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تو علم اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیتے ہیں۔ ایمان کی دولت ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دیا ہے، اس کی فکر نہیں کی تو اللہ فوراً چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جتنے بھی نعمتیں، چاہے دنیا کی ہو، چاہے اسے دین کی نعمت ہو یا وہ کسی بھی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیتے ہیں تو وہ قدر دیکھتے ہیں کہ وہ قدردانی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو یہاں پر میری ناقدری کرنے کی وجہ سے میری نعمتوں کی، وہاں میرا سخت عذاب تم پر نازل ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کا اصول ضابطہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت دی ہے وہ ماں باپ کی نعمت ہے۔
یہ دولت انسان کو ہر ایک کو نہیں ملتی. ہر اچھے اور برے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت نہیں دیتے. جسے چاہتے ہیں اللہ اسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ماں باپ کی دولت یہ ہر ایک کو اللہ عطا نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے ماں باپ دنیا میں زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کر کے بتاتا کہ ان کا حق کیا ہوتا ہے. ان کے حقوق بہت سارے ہیں. ان کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ دنیا میں ہوتے تو میں ان کی قدردانی کرنے کا طریقہ اور ان کی خدمت کرنے کا طریقہ یہ بھی تمہیں ضرور بتا دیتا. تو نعمت اللہ تعالیٰ انسان کو ہر ایک کو یہ چیز عطا نہیں کرتے. بعض چیزوں میں اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں, وہ نعمت چھین کر اللہ تعالیٰ انسان سے آزمانا چاہتے ہیں. بعض نعمتیں انسان کو اللہ دے کر آزماتے ہیں, کیا اس نے قدر کی ہے نہیں کی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ نعمت مانگ لی. بعض لوگوں کو اللہ نعمت عطا کیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا نعمت اس کی قدر کرتا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ حسن سلوک اور سب سے زیادہ احسان مند اگر کوئی ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ماں باپ کی, ان کے ساتھ ہمارا احسان ہونا بہت ضروری ہے. خدمت اور اطاعت کا حقدار والدین کو قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات اگر کسی کا احسان دنیا کے اندر ہمارے اوپر ہے وہ والدین کا قدر, والدین کے احسان ہمارے اوپر ہیں. اور والدین ایک ایسی نعمت ہے جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے, مال دولت سب حاصل کر سکتا ہے, آل اولاد بھی اسے مل سکتے ہیں, مگر ماں باپ کی نعمت اسے دوبارہ نہیں مل سکتی. ماں باپ اپنے بچوں کو جس طرح پرورش کرتے ہیں اور ان کی بے شعوری اور بچپن کے ایام میں دیکھ بھال کرتے ہیں, اگر ان کی عنایت نہ ہوتی تو آدمی توانا نہ ہو سکتا. جس طرح پودے کی دیکھ بھال ابتدائی دنوں میں انتہائی ضروری ہے, اگر یہ دیکھ بھال نہ ہوتی تو پودا سوکھ جاتا, ٹوٹ جاتا, مر جاتا. اسی طرح ابتدائی عمر میں بچوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے. اگر یہ دیکھ بھال نہ ہو تو بچوں کی زندگیاں صحیح ہو سکتی ہیں, نہ کئی بچے نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہو جائیں گے. تو اس لیے ماں باپ کی قدردانی کریں کہ کتنی محنتوں سے ہمیں انہوں نے پالا ہے, کتنی مشقتوں کے ساتھ انہوں نے پالے ہیں. اس لیے کہا کہ نعمت قدردانی وہی کرتا ہے جس کی نعمت کی قدردانی کا اسے احساس ہو. ناقدروں کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا اسے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی مشقتوں کے ساتھ ہمیں پالا پوسا, کتنی محنتوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے صبح سویرے اپنی خدمت میں نکل جاتے ہیں ان کے, لیکن بڑے ہونے کے بعد کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا بچوں کو. کچھ دن پہلے کی بات ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا گھر کے اندر, باپ نے اپنے خون کی جسم کے خون کو نکال کر بیچا, پھر اپنے گھر کے اندر بچوں کو کھانا لایا. کہ کسی نے اس بات کا احساس پیدا کیا؟ کہ اس بات کا کسی کو احساس ہے کہ میرے والدین نے کتنی محنتوں مشقتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اتنا انہوں نے خدمتیں کی ہیں؟ آدمی کو پہلی بات تو ان کا احساس پیدا ہو, مشقتوں کی برداشت جنہوں نے انہوں نے کی ہے, کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں رات نہ دن اپنے بچوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں, نہ بارش کی آندھیاں انہیں جو ہے برداشت کر لیتے ہیں وہ, لیکن اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے.
رات کے بچھاؤنوں پر بچہ اگر پیشاب بھی کر لے، ماں اس پیشاب پر سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو ٹھنڈی زمین پر نہیں بلکہ گرم سلاتی ہے۔ دونوں کے احسان مند ہو ہم، ماں باپ کی بھی احسان مند ہو، والد کے بھی احسان ہو، ماں کا بھی ہمارے پر احسان ہو، دونوں کے احسان مند ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھ بھال انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان جب درخت پالتا ہے تو اس کا مقصد کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر اسے بچپن سے لے کر اس درخت کو بڑا کیا، جوان کیا، تاکہ یہ مجھے بڑا ہو کر مجھے درخت کیا کرے؟ پھل دے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اسی لیے پالتے ہیں کہ جب آخری عمر پر ہم پہنچ جائے تو ہمارے بچے ہمارے لیے بد نصیبی نہیں بلکہ ہمارے لیے ہمارے بچے ہماری خدمت کرے، ہماری دیکھ بھال کرے۔ یہ نہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ان کے ساتھ نارویہ کا اختیار، بڑے ہونے کے بعد ان کے ساتھ گندا سلوک کیا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائے تو تندرست و توانا اولاد ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت کرے، ان سے نرمی و احترام سے بات کرے، نہ ان کو تکلیف دے، نہ ان کو سخت بات کہے، یہاں تک کہ اف بھی نہ کہے ان کے سامنے، بلکہ ان کی ساری عاجزی کا ان کے سامنے اظہار کرے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ مشقت اور محبت کا اور انہوں نے مشفقانہ انداز میں میری پرورش کی ہے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ جملہ فرمایا ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ خاک آلود مطلب کیا؟ کہ مٹی میں اس آدمی کی ناک مل جائے۔ تھو ہے اس انسان کی زندگی پر، افسوس ہے اس انسان کی زندگی پر، بیکار ہے وہ انسان جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ بوڑھے ہونے کے بعد والدین کو نہ ان کی خدمت کا جذبہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو گئے، اپنے گھروں سے بستر باہر ان کا، نہ ان کو گھر میں جماتے ہیں، نہ ان کو گھر میں رکھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ بوڑھے ہو جائے تو ان کو گھر میں جمانے کی بھی ہمارے اہلیت نہیں ہوتی ہمارے۔ افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پر۔ ایک گھر میں ہم نے دیکھا کہ ایک باپ کھانس رہا تھا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنے دادا کے سامنے نہ جاؤ، وہ کھانس رہا ہے کہ کہیں تم اس کی بیماری لگ جائے۔ جب تو بچپن میں تھا، جب تو کھانستا تھا تو تیرا باپ تیرے بازو بیٹھتا نہیں تھا، تیری ماں تجھے بازو بیٹھتی نہیں تھی، تو پیشاب کرتا تو عطر سمجھ کر اس پیشاب کو لگا لیتی تھی، تو کھانے میں پیشاب کر دیتا تو ماں اس کھانے کو عیب دار نہیں سمجھتی تھی، ماں اسے کھانا کھا لیتی تھی۔ بریانی گھر میں پکائی ہوئی ہو، سامنے سب کھانے بیٹھے ہوئے ہو، اچانک بچے نے اس کھانے پر پیشاب کر دیا، ماں باپ نے اس کھانے کو نہیں پھینکا، کھا لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے اس طرح کھانا کھانا، کیونکہ کھانا گندا ہو گیا ہے، پیشاب گندی چیز ہے، وہ کھانا بھی گندا ہو گیا، نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن ماں باپ اس لیے کھا لیتے ہیں کہ میرا بچے سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی تو نے اس بات کو احساس نہیں کیا؟ کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، ماں باپ کو ٹھکرا دیے۔ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ ہم ایک جگہ گئے تھے، وہاں کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت فلاں ایک آدمی ایسا ہے، آج سے چند دن پہلے
اس کی ماں کو اس نے اتنا مارا، آج اس کی حالت ایسی ہے کہ کہیں گلی میں پڑا ہوا سسک رہا ہے مہری کے پاس۔ ہم نے وجہ پوچھی کیا بات ہے؟ کہا کہ بات دراصل ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا۔ جب اس کی لڑکی کی ماں نے کہا کہ جب تک تو اپنی ماں کو میری بیٹی کو الگ نہیں کرے گا اس وقت تک میں اپنی بیٹی کو تجھے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تھا اس کی ماں کو ایک ہی بیٹا تھا، یہ اس کا شوہر بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس کی ماں کی ساری تمنا اس بچے پر جڑی ہوئی تھی، اور ماں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ ہوا یہ جب اس کی ماں اس بیٹے کی شادی کے مخالف کھڑے ہو گئی، کہا کہ بیٹا اس طرح تو شادی نہ کر، اس لڑکی سے تو شادی نہ کر۔ جب اس ماں کی باتوں کو وہ فلاں لڑکی کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ لڑکی کی ماں نے کہا کہ جب تک تو اپنی ماں کو ہمارے ساتھ الگ نہ کرے تو اپنے ساتھ اس کو الگ نہ کر دے، ہم اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ماں حد سے زیادہ رونے لگی، حد سے زیادہ منع کرنے لگی، تو آخرکار لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب لڑکی والوں نے اس لڑکے کو بلا کر ساری اس کی باتوں کو سمجھایا، اپنے انداز میں سمجھا کر اس کی ماں کی طرف اسے بھڑکایا، اور وہ غصے کے مارے گھر آیا، اپنی بوڑھی ماں کو سارے لوگوں کے سامنے مارا، سارے لوگوں کے سامنے اس ماں کو مارا۔ بالآخر اس کی ماں نے، جب لڑکی کی ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اپنی بیٹی کی شادی اسے کر دی۔ چند دن گزرے تھے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ حالات اس کے بعد لڑکے کے ایسے بدلے، 1 سال 1.5 سال کے اندر اس کی اللہ نے جذام کی بیماری پیدا کر دی اسے۔ اس کی بیوی بھی الگ چلے گئی اس سے، اس کا گھر بھی ٹوٹ گیا۔ جب ہم گلی میں گزر رہے تھے وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا جہاں اس کی جذام کی بیماری کی وجہ سے اس کا جسم پورا سڑ چکا تھا۔ تھوڑے دن کی اس کی محبتیں اور الفتیں تھوڑے دن کی محبتیں اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، جو اس نے اپنی پالی ہوئی اور اپنی سے محبت کرنے والی ماں کو اس نے اس طرح کا رویہ کیا۔ تو اس لیے ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے وفادار بن کر زندگی گزارے، بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، جس نے اپنے والدین کو دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے کی عمر کو حالت کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، اس کا رہنا ہی بیکار ہے، ناخاک آلود ہو اس کی۔ اور والدین کی نافرمانی کو اسلام نے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ حضرت صحابہ صلی اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جب تک انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو آدمی کو کبیرہ گناہ اسی وقت اس کے معاف ہوں گے جب تک وہ سچے دل سے اس گناہ کو اللہ کے سامنے سچے توبہ نہ کر لے۔ اس لیے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہتا ہے، ان کی روزی میں کمی کر دی جاتی ہے، ان کی برکت کو اٹھا لی جاتی ہے، اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اور جو لوگ والدین کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، ان کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
اس لیے والدین کی خدمت کرے، کبھی ان کو ناراض نہ کرے، ہمیشہ ان کی خدمت کرنے کا شوق اپنی زندگیوں میں پیدا کرے۔ بھئی ایسے بھی ہم دیکھتے بھی ایسے لوگوں کو بھی ہیں، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے نا، وہ کوئی چیز منگوائے ان سے تو وہ دینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے، کہتے ہیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، اٹھا کر خود اٹھا لے جا کر کے۔ بھئی جب بچپن میں تو تھا تو تجھے کھلایا پلایا نہیں، تجھے بڑا نہیں کیا، یہی بات سننے کے لیے ان لوگوں نے تجھے اتنا بڑا اور پرورش کی تھی تجھے۔ بھئی انسان کے ساتھ معاملہ برابری کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے رد و بدل کر دیں، اس کے معاملات کے اندر کو منہ پیشی کر دیں۔ معاملہ صحیح ہو، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا بچپن میں، ہماری دیکھ بھال کی، بڑھاپے میں ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کو اسلام نے جہاد سے بھی افضل بتایا ہے، جہاں انسان کی گردنیں کٹتی ہیں۔ جہاد جانتے آپ حضرات، جہاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے یہ چیز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں، اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اس کا نعم البدل نصیب فرمائے اور اللہ بہترین مجھے بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں زندہ ہیں، میرے دونوں زندہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ واقعی تمہارے دونوں زندہ ہیں؟ وہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دونوں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ہجرت اور جہاد سے بڑا ثواب چاہتا ہے، ان دونوں سے تو زیادہ مرتبہ چاہتا ہے، تو واپس چلے جا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کر ان کی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ یہ جہاد کرنے سے اور ہجرت کرنے سے بڑا افضل طریقہ ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی فرمانبرداری کرنا۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ نماز کو اللہ کے نبی نے پہلے کھڑا کیا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کی خدمت، کیونکہ اللہ کا مقام والدین سے بڑا ہے، اطاعت میں اللہ کی اطاعت سب سے بڑی ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے تو والدین کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم دونوں کے اندر تمیز نہیں کرتے۔ کوئی بچے باپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی بچے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں محبت زیادہ مل گئی وہاں چلے گئے، ہے کہ نہیں مزاج بچوں کا؟ تو اللہ نے دونوں کا مقام کو بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ کس کا حق انسان پر ہے؟ ماں باپ کے اندر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اب اطاعت کا مرتبہ جب دو برابر کھڑے ہو جائے
تو کسی نہ کسی ایک کو اول نمبر پر کھڑا کرنا ضروری ہے. جب تک انسان کسی ایک کو اونچا رکھ کر کسی کو دوسرا نہ دیکھے تو وہ اعلیٰ اور ادنا میں تمیز نہ کرے تو وہ خدمت کا جذبہ بھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے. والدین میں بھی سب سے زیادہ اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ باپ سے زیادہ محبت ماں انسان سے، بچوں سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے. ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں اس بات کو، نہیں سمجھتے اس بات کو. بھائیوں، جہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کے آنے والے نعمتیں بھی آسمان پر رک جاتی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں اللہ تعالیٰ آسمان سے اترنے والے ساری نعمتوں کو رکا دیتے ہیں. تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس وقت، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی اس وقت، تم مانگتے رہ جاؤ گے لیکن تمہارے اوپر صحیح طریقے سے فیصلے اتریں گے نہیں. کہ جو آدمی حقوق العباد میں صحیح طریقے سے عمل نہ کرے وہ حقوق اللہ کیا ادا کرے گا؟ آج ہمارا مزاج یہی ہے کہ ہم عبادتیں بہت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں ہمارے اندر ہیں، جماعت کا اعلان ہو جائے تو سب سے پہلے تبلیغ میں نکلنے والے ہمارا مزاج ہوتا ہے. مسئلہ بیان کر دو، ابھی میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، سن لیے، کیونکہ وہ حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہوں میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی سے جس نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ پر ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ تم ان کی خدمت کرو. اب مسئلہ سنیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں خود جو ہے جماعت میں لگا ہوا ہوں، اب میں خود الحمدللہ 1 سال بھی لگایا ہوا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے. ہم نے کئی لوگوں سے میں یہ مسئلہ سن کر بیزار ہو گیا ہوں، سن کر کے منبر رسول پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر گھر کے اندر سسک رہے ہو تو جماعت میں نکل جاؤ. اگر کوئی آ کر ساتھی کہتا ہے کہ حضرت میرا بچہ بیمار ہے، میرے والدین بیمار ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائیں گے. بھئی آپ کا بات صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حالات کو تو دیکھ کر بات کریں. بھئی انسان کے ایمان کا معیار بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. قربانی سے انسان کی زندگی میں دین آتا ہے، ہم مانتے ہیں یہ چیز کو، لیکن ابتدائی زندگیوں میں حالات میں انسان کو ڈھیل بھی دینا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فوراً اعلان نہیں کیا کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ فوراً. مکی زندگی میں کبھی اللہ کے نبی نے جہاد نہیں کیا. مکی زندگی میں حضرات صحابہ نے تلوار لے کر کبھی کھڑے نہیں ہوئے. مدنی زندگی میں اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو گئی، کیونکہ وہاں انسان کو سب سے پہلے اخلاق اور خدمت اور خالق کی پہچانیت اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا گیا. جب تک یہ چیز پیدا نہ ہو تو آدمی کے اندر صحیح طریقے سے ایمان اور یقین کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. تو مسئلہ ذہن میں رکھے، ماں باپ اگر گھر میں بیمار ہو، وہ سسک رہے ہیں، بیوی گھر میں بیمار ہے، اولاد گھر میں بیمار ہے، تو تمہارے اوپر سب سے پہلے ضروری یہ چیز ہے، فرض ہے، یہ چیز تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی خدمت کر کے ان کی بیماریاں دور کرو. اس کے بعد تم اللہ کے راستے میں جاؤ. اگر تم جماعت میں گئے، یہ بیمار ہو کر انتقال ہو گیا، تو تمہارے ذہنوں میں یہی چیز دوڑے کہ میں جماعت میں گیا تھا، میرا بچہ انتقال ہو گیا، تو تمہاری زندگیوں میں بجائے دین کی محبت کی وہاں نفرتیں پیدا شروع ہو جائے گی. اس لیے تشکیل کرنے والے ساتھیوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی اس طرح کا تقاضا کرے تو
اپنی تشکیل کو بند کر دیں وہاں پر. تو بہرحال میں بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ آدمی کو مرتبہ یہ ضروری ہے کہ کس کے مرتبے میں کیا چیز ضروری ہے، یہ سب ہمیں پہچان کر عمل کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت اور مشقت، سب سے زیادہ محبت اور شفقت کس کے اندر دیکھا؟ وہ ماں کے اندر دیکھا. باپ اپنی محبت کو ظاہر نہیں کرتا، حالانکہ وہ باپ اپنے بچوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا. میں یہ بھی جانتا ہوں ہر باپ ایسا نہیں ہوتے، لیکن عمومی طور پر اللہ نے بات یہ فیصلہ سنا دیا کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے. کئی لڑکیوں کو ایسا دیکھیں آپ، ان کے شوہر نے طلاق دے دیا، کئی لڑکی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھاگ گئے، بچے ہو گئے، لیکن ماں اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھ کر پالتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، بلکہ یہ سمجھ کر پالتی کہ میرا بچہ ہے، یہ اپنی عیاشی میں لگا ہوا ہے، یا اپنی زندگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ماں یہ سمجھ کر پرورش کرتی ہے کہ میرا بچہ ہے. اس لیے اللہ نے ماں کی محبت اور مشقت، اور اللہ نے اس کی ساری مشقتوں کو بیان فرمایا اس آیت کے اندر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ نے اس میں مفصل بیان کر دیا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اور اس کی مشقتیں کیا ہوتی ہیں، کہ 9 مہینے انسان کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ قطرہ بنا بڑا ہوا، جیسے جیسے بڑا ہوا ہے وہ اس وزن کو برداشت کر رہی ہے. وہ کسی آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں اپنے ماں کے حق ادا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کس طرح؟ کہ کہا کہ کچھ حج کروا کر، تاکہ ان کو میں چل نہیں سکتی ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرواؤں گا. تو انہوں نے پوچھا کیا اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ جس وقت تیرے پیٹ میں تو اس کے پیٹ میں تھا، جب ایک مرتبہ وہ پکارتی تھی تو پوری زندگی خدمت کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے؟ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھے. ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ہندوانہ رسم چلی ہے. رسم یہ ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دودھ بخش دیجئے. نہیں تو ماں باپ اس بات پر ان بچوں کو ابھارتے ہیں کہ ہمارے سے دودھ معاف کروا لے، ہمارے آخری لمحات ہیں یہ. حالانکہ ہندوانہ رسم ہے یہ اس طرح کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ چیز دودھ بخشوانا اسلام میں کوئی حلال چیز نہیں ہے. یہ ہندوانہ طریقہ ہے. یہ ہم نے بچپن میں بھی کئی ایسے جنازے دیکھے ہیں، کسی بچے کا انتقال ہو جاتا تو ماں کو جو ہے زبردستی لا کر اس کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، جنازے کے سامنے، اور بوڑھی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ تو اپنے بچے کو دودھ معاف کر فوراً. وہ علی الاعلان سب کے سامنے کہتی ہے میں اپنے بچے کو دودھ معاف کر رہی ہوں. یعنی تو ماں کا انتقال ہو گیا تو سارے بچے اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ماں ہم سے دودھ معاف کروا دے، ہمیں دودھ معاف کر دے. یا نہیں تو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ایک جوڑا کپڑے لا لیا اور سارے بچے وہاں جم گئے، دعوت کر دی اور ایک جوڑا کپڑے پہنا دیا اور کچھ پیسے دے کر کہتا ہے کہ دودھ بخش دے. حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. دودھ بخشوایا نہیں جاتا. جب پیٹ میں رہ کر جب ایک مرتبہ وہ پکارتی تھی اس وقت تک تو حق ادا نہیں کر سکتا، وہ دودھ کا تو کیا حق ادا کرے گا اس کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ماں کی تکلیفوں کو بیان کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ.
ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اور اس کی ماں نے ضعف در ضعف اس کو اٹھایا ہے اور اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشکر لی ولی والدیک وإلی المصیر. کیا اللہ نے انسان کو تاکید کیا ہے؟ بتاؤ. کیا اللہ نے انسان کو اس بات کی ترغیب دی ہے؟ بتاؤ. شکر گزار بنو، شکر گزار بنو. میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ وإلی المصیر، میرے پاس تمہیں لوٹنا ہے. یہ شکر ادا کرنے کو اللہ نے کہہ رہے ہیں. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ غور سے سنیے حضرات. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے سب سے زیادہ حسن اور سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا میرے لیے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں. پھر یہی جملہ اس نے پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں. چوتھی بار جب اس نے پوچھا میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ. والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک ہر حال میں واجب ہے. یاد رکھنا، اگر والدین مشرک اور ملحد ہو، کافر ہو، تب بھی ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں، ہر ہمیشہ ان کے حسن سلوک کے ساتھ اختیار کرے، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرے. البتہ بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں، وہی بیان کر دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. دیکھیں، انسان بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے حق اور ناحق میں فرق نہیں سمجھ میں آتا. ماں باپ کی محبت میں اتنا ڈوب گیا، گناہوں پر آمادہ ہو گیا. ماں باپ کی محبت میں اتنا ڈوب گیا، بیوی کو مارنا شروع کر دیا. ماں باپ کی محبت میں اتنا ڈوب گیا، خالق کی نافرمانی شروع کر دیا. ماں باپ کی محبت میں اتنا ڈوب گیا، اللہ اس کے رسول کو نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے والدین اپنے اولاد کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس معاملے میں ان کی فرما برداری ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ خالق حقیقی اللہ ہیں. اللہ کی نافرمانی کسی حال میں اور کسی کے کہنے سے جائز نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے صاف مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ تجھ کو برائی کی طرف ڈالے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرنے کی تجھے حکم دے، وہ جسے تو نہیں جانتا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کو تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ماں باپ اگر بچوں کو حکم دے وہ شرک کریں،
किसी दरगाह के सामने सर झुकाए, किसी गुनाह की तरफ आमदा करे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो उनकी बात हरगिज ना मार। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करना, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। क्योंकि अल्लाह ताला यहां यह भी फरमा रहे हैं, अगर तुम इनकी नाफरमानी करोगे, अगर तुम इनकी बताई हुई चीजों पर चलोगे, मेरी तरफ तुम्हें लौट कर आना भी है। माँ बाप कहे बच्ची को कि पर्दा निकाल दे, बूढ़ी हो गई तो अभी क्या ओढ़नी ओढ़ने को फिर रहे, तो निकाल पर्दा, बाद में देखेंगे। माँ ने कहा अपने बच्ची को लिपस्टिक लगा ले, मेकअप करके बाहर निकल। इस तरह की बुराइयों की तरफ अगर माँ बाप बच्चों को उभारे, उनसे ये कहे कि तू नाफरमानी कर, अल्लाह नाफरमानी कर, तो यहां बच्चों को इस बात का हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं कि इनकी नाफरमानी हमारे लिए जरूरी नहीं है। खामखा अपनी बीवी को मारने का हुक्म दे रहे। बस घर ऐसे भी हैं हमारे, क्योंकि मैं ये बात आखिरी बता रहा हूं आप हजरात के सामने, माँ बाप की मोहब्बत में इतने डूब गए कि बीवियों पर जुल्म चल रहे, माँ बाप की इतनी मोहब्बत में डूब गए कि खालिक की नाफरमानी हो रही। एहसास नहीं है हमें इस बात का, लेकिन जब बड़े होते हैं तो बाद में एहसास होता है। इसलिए कि जैसे तुम दरख्त को तुम सही तरीके से पालोगे, वह दरख्त तो ऐसे ही बड़ा होगा। अगर मामा अपने बच्चों को तरबियत सही तरीके से ना की, वो बड़े होकर फल थोड़े ही देंगे, वही फल देंगे। किसी ने खजूर की बीज डाला तो यहाँ खजूर की बीज, खजूर उठेगा, क्या उठेगा? संदोल, जिसे हमारी जुबान में कहते हैं ना संदोला, जो खजूर की नुमा होता है, वो खजूर नुमा होता है संदोला, वो उठेगा नहीं उठेगा? जैसे बीज हम बोएंगे वैसे ही उठेंगे। तो माँ बाप के लिए भी जरूरी है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, और बच्चों के लिए भी जरूरी है कि इताअत में जितनी बात आप हजरत के सामने कर रहा हूं, ये इस बात में मोहब्बत में ना उतर जाए कि अपनी माँ बाप की मोहब्बत में उतरकर खुदा की नाफरमानी में लग जाए, खुदा की नाफरमानी में लग जाए। इसलिए हक व बातिल की फर्क इंसान को जब अल्लाह दिमाग में दे दे, वो खुद ब खुद तमीज करने वाला बन जाए, कि कह दे कि भी ये चीज गलत है। माँ बाप के कहने से खुदा की नाफरमानी नहीं की जाएगी। हमारे मुसलमानों के अंदर ये एक बात ज्यादा चली हुई है, मैं आप वो मसला भी बयान कर देना मुनासिब समझता हूं। रमजान में एक नौजवान ने मुझे आकर कहा था कि हजरत आजकल नौजवानों के अंदर एक चीज ज्यादातर चली है, तो वो हदीस बयान करते हैं कि माँ बाप अगर हुक्म करे तो अपनी बीवी को फौरन छोड़ दो। मैं उन लोगों से कहता हूं कि बात सही है, ये कही सही बात कह रहे हैं। माँ बाप अगर ये कहे कि बीवी को छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ उसूल उसको समझे हो आप? आजकल के नौजवानों को ये चीज समझ में नहीं आती। कितने नौजवान ऐसे हैं माँ बाप के कहने पर अपनी बीवियों को तलाक दे दिए हैं, हालांकि वो बीवी अपना हक मांगती है, कहती है मुझे अलग घर दो, मेरी सही परवरिश, मैं आपके पास गुलाम बनकर नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी के साथी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूं। माँ बाप इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। मोहब्बत बढ़ गई तो वहां फौरन इत्तला कर दी कि अपनी बच्चियों को, बेटे कह दें कि बेटा इस औरत को छोड़ दे, कान भरना शुरू। मसला गौर से सुने, बीवी आपकी इताअत करती है, आपकी फरमाबरदारी करती है, तो आप बीवी को नहीं छोड़ सकते माँ बाप के कहने पर, क्योंकि आपकी इताअत का अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, तुम्हारी माँ बाप की खिदमत का अल्लाह ने उसे हुक्म नहीं दिया। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम पैदा हुए हो, वह आने वाली बीवी उस तेरे माँ बाप को पैदा नहीं हुई है। वो खिदमत कर दी तेरे माँ बाप की, फबी हाँ अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना चाहती तो तेरी जिम्मेदारी यह है कि उस घर का अलग इंतजाम करे। अगर वो कहे तेरी माँ बाप की मैं खिदमत नहीं करना चाहती हूं, तो तुझे इस बात का हक नहीं है कि तू मार कर ये कहे कि तू हक है कि तू खिदमत करे। गलत बात है ये सब चीजें। तो ये कामों का हमारे नौजवानों दिमाग से बात निकाल दे कि माँ बाप के कहने पर तलाक दे दे, मसला अलग कुछ अलग है इसका।
کہ کبھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ کہ کب ماں باپ کے کہنے پر بچی کو چھوڑنے کا حکم کب ہے، اس بات کو میں بیان کروں گا وہ، لیکن خواہ مخواہ ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دی جائے گی، جائز نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بنو سلیمہ کا ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین مرنے کے بعد بھی ان کا میرے اوپر فرمانبرداری ہے؟ کہ میں ان کی پھر مرنے کے بعد بھی ان کی فرمانبرداری کروں؟ کیا حق ہے ان کا میں فرمانبرداری کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مرنے کے بعد بھی ان کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ میں آخری بات چل رہا ہوں لے کر کے، آخری بات لے رہا ہوں میں، کیونکہ اس حدیث سے میں آپ حضرات کو یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ والدین کی فرمانبرداری صرف موت تک ہی حد نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی والدین کی خدمت ہمارے لیے ضروری ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہمارے اوپر جاری رہتے ہیں۔ کہ کیا طریقے سے ان کے حقوق ہمارے اوپر جاری رہتے ہیں، یہ کہاں ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ آدمی بنو سلیمہ کا ایک آدمی آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میرے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی فرمانبرداری کا حق مجھ پر واجب ہے، جیسا ہم پورا کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ سمجھیں، بعض والدین اپنے بچے کو کہتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے میری جنازے پہ نماز پڑھ تو نہیں آنا، تو ہمارے نوجوان بھی انہی کی باتوں میں لگ کر یہ کہتے ہیں کہ میری والدین مجھے منع کر دیے، میں جنازے کی نماز میں نہیں جاتا۔ غلط ہے یہ سب چیزیں، وہ کچھ بھی منع کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جنازے کی نماز پڑھیں۔ یہ قول اس بات کا اعتبار نہیں کرتے، اعتبار نہیں کیا جائے گا ان سب چیزوں کا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا حق ان کا بیان یہ کیا، نماز جنازہ ان کا پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدے پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے دوستوں کا اکرام کرو۔ والدین کے بعد رشتہ داروں عزیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، ان کا حق کیا ہے؟ اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیے ہیں۔ ہر انسان رشتوں اور نعتوں اور تعلقات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے، اور اسی سے انسانی سماج وجود میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے خون کا رشتہ ہے، اس رشتے کا لحاظ کرنا، ان رشتہ داروں کا اکرام کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیم قرآن پاک میں اس میں موجود ہے۔ یہ رشتہ داروں کا اکرام کرے ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں اور مسافروں کا ان کا حق دو۔ رشتہ داروں کا ایک حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کیا جائے، یعنی ان رشتہ داروں کے ساتھ نبھاؤ کا طریقہ ہمارا صحیح طریقے سے ہو۔ رشتہ دار اگر کمزور ہو تو ان رشتہ داروں کی ہم مدد کریں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے اندر بھی ایک اصولی بات مسئلہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی یہ تقسیم کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں یہ۔ اگر رشتہ داری اللہ نہ بناتے تو انسانیت کی ہمدردی زندگی میں نہ ہوتی۔ یہ ماں باپ کے حق بتا رہا ہوں میں، بھئی زندگی میں بھی کچھ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی کیا حق ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جب تک ماں باپ تھے تو خاندان ملا ہوا ہے، ماں باپ جیسے انتقال ہو گئے خاندان ٹوٹ گئے۔ بھئی ایک بات ذہن میں رکھے، خاندان میں کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو پورے خاندان کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے،
وہ ٹوٹ جائے تو پوری رشتہ داریاں ختم ہو گئی. حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سامنے ایک مخلوق آئے گی اور اللہ کا عرش پکڑ کر ہلائے گی اور یہ آواز دے گی کہ اللہ جس نے صلہ رحمی کیا، جس نے رشتہ داری کو جوڑا، اللہ آج تو اپنے رحمت سے اسے جوڑ دے. جس نے رشتہ داری توڑا، اے اللہ تو اپنے رحمت سے توڑ دے. اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے رحمت سے فوراً اسے توڑ دیں گے. جب اللہ اپنے رحمت سے اسے توڑ دے تو جائے کہاں وہ قیامت میں؟ اپنا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں جائے گا. وہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کو ہلائے گی. آ کر کے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، کیوں ہلا رہے؟ کہ بعد میں یہ کہے گی کہ اللہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیا. اس نے سسرالی رشتہ دار یہ ہمارے ذمہ داری ہیں. ماں باپ کے رشتہ دار یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں. سب رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے، یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں. اس سے ماں باپ بھی ہمارے قبر میں سکون سے رہیں گے. یعنی تو ان کو قبر میں بھی تکلیف ہوگی کہ ہمارے اولاد نے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ برا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کنبے اور رشتہ داروں کو اللہ نے خود بنائے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے تمہیں قبیلے بیان کیے ہیں، یہاں پر خاندان بیان. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر ایک کے حقوق کو ان کو پہچان کر ادا کریں. اگر اللہ نے رشتہ داریاں بڑی رکھتی تو انسان صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے رشتہ داریوں کو ایک محدود بنا دیا کہ یہ فلاں تیری رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا تیری ذمہ داری ہے. رشتہ داروں کا ایک حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے، یعنی ان سے رشتہ داری نبھائی جائے، اس رشتے کو کمزور نہ کیا جائے اور نہ رشتہ داری ختم کی جائے. اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، رشتہ داری ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، رشتہ داری کو نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ صحیح طریقے سے معاملہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ ہماری رشتہ داری میں کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے. آپ سے ٹوٹ رہے ہیں، آپ ان کو جوڑنے کی فکریں کریں. ماں باپ کا یہ بھی حق ہے ہمارے اوپر کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ہم صحیح طریقے حقوق کو ادا کریں ان کے، جس سے ان کی قبروں میں بھی سکون ملے گا ان کو. اگر ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کریں تو ان کی قبروں میں بھی ان کو تکلیفیں ہوں گی. اس سے یہ ماں باپ کا حق ہے یہ ہمارے اوپر کہ ہم مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح طریقے سے معاملہ کریں. تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے اور سب سے برا انسان وہ ہے جو قطع تعلق کرتا ہے. ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں، وہ توڑتے ہیں میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے پھر بھی قطع تعلق کر لیتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہوں، کئی تکلیف میں ہو تو ان کو کھلا دیتا ہوں، پریشان ہو تو ان کی مدد کرتا ہوں، بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ لیے کر دیتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. اب یہ سوال آپ حضرات کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، حضرت تمہیں تو بول رہے ہیں صحیح بات، پھر بھی نہ ایسا کرتی نا. سنو اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں. حالات ہمارے لیے آج کے نہیں ہیں، ہمیں قرآن حدیث ہمارے لیے رہبر ہے، مشعل راہ ہمارے لیے قرآن حدیث ہیں. اب اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوششیں کریں. انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا،
ہر حالات انسان اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو وہ قرآن حدیث میں تلاش کرے، اللہ اسے کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال میں یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ نبی جی وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں، اب ان کے ساتھ وہ مجھے کیا کرتے ہیں، برا طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ جتنا بھی کرو، جہالت ہے جو بھی ہو میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر یہ سچ ہے، ذہن میں رکھنا بات، جو کچھ تو نے کہا ہے اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ تیرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا بھی صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے وہ جہالت کا معاملہ تیرے ساتھ کرتے ہیں، وہ توڑنے کی فکریں کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے منہ پر راکھ ملیں۔ راکھ کہتے ہیں نا، جانتے نا راکھ، جسے انگار میں جلانے کے بعد جو آخری میں بچ جاتی ہے راکھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے منہ پر راکھ ملے، جب تک تیرا یہ عمل جاری رہے گا اللہ کی طرف سے تمہاری مدد بھی ہوتی رہے گی، تیری مدد بھی اللہ کریں گے۔ یہ جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک، یہ اس کا بدلہ اللہ خود لیں گے، لیکن تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ رشتہ داروں کا لحاظ کرنا رزق میں کشادگی کا اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر دراز ہو، وہ تعلقات کو جوڑے، اللہ خود بخود اس کے راستے کھول دیں گے، عمر میں برکتیں ہوں گی، رزق میں کشادگی ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگی جب انسان رشتہ داری کو جوڑنے کی فکریں کریں۔ رشتہ داروں کا دوسرا حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضرورت پوری کی جائے، ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی جسمانی مدد کی جائے، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی سکون ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے بھی سکون ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ یہ بھی مرنے کے بعد ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ یہ بھی ان کے بہترین بدلے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو یہ اس طرح کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک معاملہ کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کا معاملہ کرے۔ قطع تعلق کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ساری زندگی اللہ کے حکموں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی خوب خدمت اللہ ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتہ داروں کو توڑنے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔